بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج اینڈرائڈ کی 3rd کلاس لیکچر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج اینڈرائڈ کا تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر آج ہم پیچھے میں نے پہلے ڈیٹا بیس کا انٹرو پڑھایا اور کچھ میں نے جو ہے وہ جاوا کا وہ کچھ اسٹارٹنگ میں تو پہلا لیکچر تھا میرا، اس میں نے چند ایک چیزیں جاوا کے بارے میں سمجھی۔ دوسرے لیکچر کے اندر میں نے جاوا کا انٹرو اور جاوا کی ہسٹری اور چند ایک دوسری چیزیں کور اپ کی، اور آج جو تیسرا لیکچر ہے، یعنی پہلے لیکچر کے اندر بیسیکلی میں نے میجر پورشن کور اپ کیا تھا ڈیٹا بیس کے انٹرو کا۔ دوسرے لیکچر کے اندر میں نے انٹرو اور اس کی ہسٹری کور اپ کی ساری جاوا کی۔ آج تیسرا لیکچر کے اندر میں کور اپ کروں گا اینڈرائڈ کی انٹرو، اینڈرائڈ کی ڈیفینیشن، اینڈرائڈ کی ہسٹری۔ اور نمبر 4 لیکچر کے اندر میری فل اینڈ فائنل کوڈنگ سٹارٹ آؤٹ ہو گئی۔ میں اینڈرائڈ اینڈ جاوا کو مکس اپ کر کے اگلے لیکچر میں کوڈنگ سٹارٹ آؤٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو چند ایک چیزیں ہیں وہ اب آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں۔ نیکسٹ کلاس میں بلکہ آپ لوگوں کے پاس ایک ویک یہ ہوگا، ایک ویک اگلا ہوگا، ٹوٹل 15 دن ہوں گے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، 15 دن کے اندر آپ لوگوں نے اپنے سسٹم کو کوڈنگ کے لیے ریڈی کر لینا۔ سب سے پہلے پیارے اسٹوڈنٹ، اگر آپ لوگوں نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو پی سی کے اندر انسٹال کرنا ہے، میں ادھر ایک ورڈ کے ڈاکومنٹ کے اوپر یہ چیزیں لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں فار یور اسٹوڈنٹ ایزینس، بعض اسٹوڈنٹس کو نہیں بھی پتہ چلتا۔ اگر آپ لوگوں نے پی سی کے اندر کیا کرنا ہے، اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنا ہے، اینڈرائڈ اسٹوڈیو کیا کرنا ہے، انسٹال کرنا ہے، تو پیارے اسٹوڈنٹ آپ نے چند ایک باتوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور ان باتوں کو فالو آؤٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو فالو آؤٹ نہیں کریں گے تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو آپ کے پی سی میں انسٹال نہیں ہوگا۔ پہلا پوائنٹ، اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنے کے لیے آپ کے پی سی کے اندر کم و بیش سی ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ کم و بیش 40 جی بی اسپیس کیا ہو، 40 جی بی اسپیس فری ہو۔ اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنے کے لیے میکسیمم کتنی اسپیس فری ہو، 4 جی بی آپ کی سی ڈرائیو کے اندر اسپیس کیا ہو، فری ہو۔ اور منیمم یہ جی ہے میکسیمم، منیمم آئے گی جناب والا 30 جی بی اسپیس فری ہو۔ جتنی زیادہ اسپیس سی ڈرائیو کے اندر فری ہوگی اتنا زیادہ بیسٹ ہوگا آپ کے لیے۔ 30 جی بی فری ہو اور یہ منیمم۔ نمبر 2 پوائنٹ، کوشش کریں اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنے سے پہلے پی سی کے اندر فریش ونڈو انسٹال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا انسٹال کرنی ہے؟ فریش ونڈو، کیونکہ آپ لوگوں کو سسٹم میں 2 سال 3 سال 6 سال پرانی ونڈو ہی ہوتی، وہ ونڈو لیٹسٹ فارم میں نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ونڈو انسٹال کرنی ہے۔ نمبر 2 چیز، اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے لیے پی سی کے اندر منیمم 8 جی بی ریم، میکسیمم 12 جی بی ریم ہو۔ یہ باتیں کوئی ڈیولپر نہیں بتائے گا، اور پھر جب آپ لوگ وائوا دینے کے لیے جاتے ہیں، ابھی ایک اسٹوڈنٹ کا آج میرے پاس کیس آیا ہے، اس کے پروجیکٹ کی میں نے کیس پکنگ کی۔ کیس پکنگ کرنے کے بعد بچے نے وائوا بھی اچھا دیا، پروجیکٹ بھی ایکوریٹ بنا ہوا تھا، ڈیولپر نے تیاری بھی اچھی کروائی ہوئی تھی، لیکن اسٹوڈنٹ اس کے باوجود فیل ہوا۔ ریزن، ڈیولپر کی ایک مسٹیک جو اسٹوڈنٹ کو بہت آگے لے گی، یعنی بہت پیچھے لے گی، آگے بتا رہا ہوں، بہت پیچھے لے گی۔ پیچھے کیا کہ اس نے بچی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ پی سی کے اندر جناب والا 8 جی بی ریم رکھیں، منیمم، میکسیمم 12 جی بی ریم رکھیں۔ اگر ریم اچھی نہیں ہوگی اینڈرائڈ اسٹوڈیو سلو چلے گا، تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو جو ہے وہ پروگرام کو کمپائل کرتے ہوئے ایشو کریٹ کرے گا، سپروائزر اریٹیٹ ہوگا، وہ
तकरीबन दूसरे तीसरे क्वेश्चन के पे कहेगा पहले जाओ ये प्रोजेक्ट ठीक करके लाओ और देन उसके बाद आके वाइवा देना। जब उसने कहना ना ये प्रोजेक्ट ठीक करके लाओ या ये एंड्रॉयड स्टूडियो का अपग्रेड करके लाओ या सिस्टम फास्ट करके, वो 3 तरीके से वो आंसर करते होते हैं। ठीक है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये फास्ट चल, ये जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है इसको फास्ट पहुँच देना चाहिए, पहला सवाल ये होता है। नंबर दूसरी चीज़ वो कहते हैं सिस्टम अपग्रेड करो, या वो कहते हैं कि ये सिस्टम की सेटिंग ऐसे करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये फास्टली कंपाइल आउट हो। या नंबर 4 चीज़ वो सवाल इस तरीके से करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्यूरेसी फॉर्म में करके लाए हो ताकि 1 मिनट में आपकी जो आउटपुट है वो कंपाइल आउट हो। तो ये 4 चीज़ें बोलते हैं, ये 4 चीज़ें वो बोलते हैं। तो अगर आपने 4 चीज़ों को विद इन डेज 1 से 2 डेज अपग्रेड नहीं करते तो रिजल्ट कंपाइल होकर डिपार्टमेंट में और देन आपका एफ कंफर्म प्रोटोटाइप में। तो ये बातें डेवलपर्स रात कर ली। ये आज एक मैंने केस देखा और मैंने फिर स्टूडेंट को रिकमेंडेशन की कि बेटा आपका प्रोटोटाइप भी एक्यूरेट है, वीडियोस भी एक्यूरेट है, तैयारी भी ठीक है, और इवन डैट फिर मैंने उनको रिकमेंडेशन की, सिस्टम मैंने चेक किया और मैंने बतलाया कि बेटा सिस्टम के अंदर 12 GB रैम करो, और आपके सिस्टम में तो 4 GB रैम है। 4 GB रैम चलती 2015-16 में, अब नहीं चलती। अब तो मैं कहा एंड्रॉयड के भी कई वेरिएंट आ गए हैं। तो इसलिए जितने जूनियर डेवलपर्स या सीनियर डेवलपर्स ये मेरी वीडियो वॉच आउट करेंगे यूट्यूब पे, या अदर स्टूडेंट मेरी यूट्यूब पे वीडियो वॉच करें, डेवलपर्स को मैं ये खसूसन रिकमेंड करूँगा बच्चों को कहें कि पीसी के अंदर 12 GB या 10 GB रैम लगवाएं। कितनी GB? 10 GB या 12 GB? 10-12 GB डेवलपर्स हजरात आप लोग बोलेंगे तो रैम स्टूडेंट जाकर लगवाएगा 8 GB या 10 GB, यानी 12 GB बोलेंगे तो 10 GB 8 GB लगवाएगा। और मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो बात याद रखे कि मिनिमम 8 GB 10 GB करवाएंगे तो सोने पे सुहागा, 12 GB करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के पीसी के अंदर कितनी GB रैम हो? 8 GB रैम हो, 8 GB क्या हो? रैम हो मिनिमम, और मैक्सिमम रैम कितनी हो? 12 GB। ठीक है, 12 मैक्सिमम कितनी हो? 12 GB। क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को, जी लोग तो फर्स्ट डे से मुझसे कनेक्टिविटी में थे, मैंने अपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन से पहले वीडियो के अंदर बतलाया हुआ है, या जो स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो आउट करके सीरीज देख रहे हैं, मैंने जब प्रोजेक्ट लिस्ट आई थी तो मैंने उसके अंदर भी ये चीज़ का इंकशाफ किया था कि इजी और इंटरमीडिएट लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नॉर्मल पीसी पे PHP के चलते हैं, यानी जो नॉर्मल पीसी पे प्रोजेक्ट चलते हैं वो PHP के ही हैं। इवन डैट अगर आप .NET C# का प्रोजेक्ट है, इवन डैट आपका एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा पाइथन का प्रोजेक्ट है, मैटलैब का प्रोजेक्ट है, iOS का प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको सिस्टम अच्छा चाहिए होगा। अगर सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर ये प्रोजेक्ट रन आउट नहीं होना। फिर इससे बेटर यही है कि डेवलपर को भी फीसें आपकी ज़ाया, डेवलपर की फीसों के साथ साथ सेमेस्टर की फीसें भी जाएगी और प्रोजेक्ट भी जाएगा, प्रोजेक्ट में F लगेगा, सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेंगे, और डिग्री का CGPA डाउन नीचे आएगा और बैड इंप्रेशन बढ़ेगा। तो इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए ये क्योंकि थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसका प्रोजेक्ट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो बराए करम जो मेरे लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो बराए मेहरबानी पीसी के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास पीसी सिस्टम में 8 GB या 12 GB या 10 GB रैम, 8 GB 10 GB या 12 GB रैम हो, यह आप लोगों के मूड पर डिपेंड करेगा। ठीक है। नंबर 4 चीज़, सॉफ्टवेयर कम से कम इंस्टॉल करने हैं। सॉफ्टवेयर कम से कम क्या करने हैं? इंस्टॉल करने हैं, यानी लिमिटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना तो लिमिटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद नंबर 5 चीज़, डेस्कटॉप पे मूवीज़ का जब एंड्रॉयड स्टूडियो पीसी में इंस्टॉल करना है, ये डेवलपर्स रात आप लोगों को भी बच्चों को ये चीज़ बताया, मुमरी में डेवलपर्स के केसेस आते हैं, वो कहते हैं भाई ये डेस्कटॉप से और ये डाउनलोड के फोल्डर से ये रिकॉर्ड रिमूव आउट करें। जो मेरी क्लास के स्टूडेंट है, यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, डेवलपर्स हैं, ये भी स्टूडेंट्स को तकलीद करनी है, जो जूनियर स्टूडेंट है खसूसन तौर पे आप लोगों ने, कि भाई अगर एंड्रॉयड स्टूडियो पीसी में इंस्टॉल करना है तो बराए मेहरबानी डेस्कटॉप पे असाइनमेंट, क्विज़, GTPs, मूवीज़
یا گانے سانگز وغیرہ ڈیسک ٹاپ پہ نہیں رکھنے. اگر آپ نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو پی سی میں انسٹال کرنا ہے اور اینڈرائڈ کے پروجیکٹ کو لے کے چلنا ہے تو سسٹم کے اندر کم سے کم ڈیسک ٹاپ پہ ڈاٹا پڑا ہو. ڈیسک ٹاپ پہ کم سے کم آپ نے موویز گانے اور یہ اسائنمنٹس وغیرہ رکھنی ہیں اس کو ڈی ڈرائیو میں یا ای ڈرائیو میں رکھیں, ڈی ڈرائیو میں یا ای ڈرائیو میں. ٹھیک ہے, ڈیسک ٹاپ بھی فری ہو اور آپ کا جو ڈاؤن لوڈ کا فولڈر ایون ڈیڈ میں نے لوگوں کا ڈاؤن لوڈ ایون ڈیڈ میں اینڈرائڈ اسٹوڈیو پہ انسٹال کرتا ہوں یا کلیشز آتے ہیں اللہ معاف کرے, ڈاؤن لوڈ فولڈر میں 4 سال پرانا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. تو پیارے بھائی ڈاؤن لوڈ کا فولڈر کو بھی ایمٹی کرنا, اس کے اندر ریکارڈ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. نمبر 5 چیز اس کے اندر ایک اور چیز کہ جو ریسائیکل پن ہے یہ بھی ایمٹی ہونا چاہیے. ریسائیکل پن میں ریکارڈ ڈیلیٹ کرتے ہی نہیں, یعنی ہم ریسائیکل یہ جو پن ہے یہ جو ریسائیکل پن ہے اسٹوڈنٹس اس کو بھی لوگ ایمٹی نہیں کرتے, تو پلیز اس کو بھی ایمٹی کرنا ہے, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ فیچر ہے. ٹھیک ہے. کیوں سر یہ اس چیز کے کیا رول ہے؟ بیٹا اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال ہوتا ہے سی ڈرائیو میں, اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال ہوتا ہے کس میں؟ سی ڈرائیو میں. ریسائیکل پن بھی سی ڈرائیو سے بلانگ کرتی ہے, ڈیسک ٹاپ بھی سی ڈرائیو سے بلانگ کر رہا ہے اور ڈاؤن لوڈ فولڈر بھی سی ڈرائیو سے بلانگ کر رہا ہے, کیونکہ سی ڈرائیو کے اندر ونڈو پڑی ہے, ونڈو کے بیس پہ ڈیسک ٹاپ ہے, ونڈو کی بیس پہ وہ ڈاؤن لوڈ فولڈر, ونڈو کے بیس پہ یہ ریسائیکل پن ہے, اور یہ تمام ڈاٹا پڑا ہوتا ہے سی ڈرائیو میں. سی ڈرائیو اس لیے اگر آپ لوگوں کی سی ڈرائیو کے اندر اسپیس کم ہے تو آپ نے ہارڈ ڈرائیو بھی انکریز کروانی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 کام کیا کرنا ہے؟ ہارڈ ڈرائیو بھی انکریز کروانی ہے. ڈیسک ٹاپ بھی کیا کرنا ہے؟ فری ہو, ڈیسک ٹاپ فری ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ فولڈر بھی کیا ہو؟ فری ہو, اور اس کے بعد ریسائیکل پن والا جو فولڈر ہے وہ بھی کیا ہو؟ فری ہو. نمبر 6 آپ نے اگر آپ کی جو سی ڈرائیو ہے وہ کم و بیش آپ کے پاس, اگر آپ کی سی ڈرائیو کے اندر اسپیس کم اور ہارڈ ڈرائیو چھوٹی ہے, آپ نے پھر اپنی ہارڈ ڈرائیو بھی کیا کروانی ہے؟ انکریز کروانی ہے. ہارڈ ڈرائیو کب انکریز کروانی ہے؟ اگر سی ڈرائیو کے اندر اسپیس کم بچ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ڈی ڈرائیو اور جو ای ڈرائیو ہے جس کے اندر میرا ریکارڈ زیادہ ہے اور یہ ہارڈ ڈرائیو چھوٹی ہے, تو اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو چھوٹی ہے تو پھر آپ نے ہارڈ ڈرائیو کیا کروانی ہے؟ وہ بھی انکریز کروانی ہے. ہارڈ ڈرائیو بھی کیا کروانی ہے؟ انکریز کروانی ہے. یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے. ہارڈ ڈرائیو بھی کیا کروانی؟ انکریز کروانی. اگر اسپیس کیا ہے؟ کم ہے. ہارڈ ڈرائیو کب انکریز ہوگی؟ اگر اسپیس کیا ہے؟ کم ہے, اسپیس لو ہے, یعنی کم اسپیس ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے اسٹوڈنٹ یہ 6 چیزیں میں نے بتائی ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو کے بارے سے. ان 6 چیزوں کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. اگر ان 6 چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو وائی وائی کریشن آف دا ٹائم آج کا تو یہ جو میرے پاس ابھی یہ نوٹیفیکیشن آئے ہیں ریسنٹلی, ٹھیک ہے, یہ جو میرے پاس اینڈرائڈ کی وائی وائی شیٹ جو کمپائل آؤٹ ہو کے آئی ہے, کچھ ڈیولپرس کے ساتھ جو میں نے شیٹ شیئر آؤٹ کی ہے اور کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی, اس کے پہلے پوائنٹ کے اوپر یہ چیز مینشن ہے کہ اگر سسٹم کا پروسیس سلو ڈاؤن ہے ڈیو ٹو یعنی اگر سسٹم کا پروسیس کیا ہے؟ سلو ڈاؤن ہے, یعنی اگر اسٹوڈنٹ پروگرام کمپائل کیا اور اینڈرائڈ اسٹوڈیو سلو چل رہا ہے, ان کا وائی وائی کنڈکٹنگ کرنے کا ٹائم پیریڈ کم ہے, کیونکہ سپروائزر نے صبح 9 بجے اسٹارٹ آؤٹ ہونا وائی وائی لینے, صبح شام 5 بجے تک وائی وائی وہ 5 بجے تک وائی وائی لینا, صبح 9 بجے سے لے 5 بجے تک وہ ایک دن کے اندر تمام اسٹوڈنٹس کو اس نے وائی وائی لینا ہوتا ہے, کیونکہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ نے وائی وائی دینا. اور اگر آپ کا اینڈرائڈ اسٹوڈیو چلتے چلتے کمپائلیشن ہونے میں وہی آدھا گھنٹہ لے رہا ہے تو وہاں پر پہلے پوائنٹ کے اندر مینشن ہے کہ اگر اینڈرائڈ اسٹوڈیو سلو چل رہا ہے اور کمپائلیشن ہونے میں ٹائم لے رہا ہے, آن دا اسپاٹ کھڑے اسٹوڈنٹ کے پروجیکٹ کی ریجیکشن کر کے یہاں اس کو نیکسٹ ڈیٹ اسائن کر دیں یا اس کو فیل کر دیں. تو سپروائزر پروجیکٹ کی ڈیٹ نیکسٹ اسائن نہیں کرتے, یہ رول ہے, وہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کو فیل کرتی ہے. اس لیے ہر سال پروجیکٹ کا 2000 اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کرتا ہے, جن میں سے 800 بچہ پاس ہوتا ہے. میں ہر سال پیارے اسٹوڈنٹ یہ چیزیں بتا بتا اسٹوڈنٹس کو تھک چکا ہوں. تو
تو جب اسٹوڈنٹ فیل ہوتے ہیں پھر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ سر امان نے ہمیں ایکوریٹ بتایا، پھر وہ باتیں یاد آتی ہیں، بیٹا بجائے فیل ہونے کے ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے ان باتوں کو، ان پوائنٹس کو فالو آؤٹ کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دوں، میں ذات خود ایک میں کمپنی کو سی او ہوں، اور اس کے علاوہ میں کئی کمپنیز کے پینلز کے اوپر انٹرویوز کنڈکٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں، اور کمپنیز کے آنرز کا یا جی ایمز کا یا ایم ڈیز کا کال آؤٹ ہوتی ہے مجھے کہ جناب والا یا مینیجرز کی کہ جس بچے کا ایف وائی پی میں ایف گریڈ لگا ہوا ہے اس اسٹوڈنٹ کو آپ نے جاب کے اوپر اتنی ترجیح نہیں دینی، ایسے اسٹوڈنٹ کو جاب کے اوپر ترجیح دینی ہے جس کا سی جی پی بھی اچھا ہو، جس کا ایف وائی پی کے پروجیکٹ کے اندر کیا ہے وہ فرسٹ اٹمپٹ میں کلیئر کیا اور سی جی پی بھی اچھا ہے۔ ایون ڈیٹ فریش گریجویٹ اسٹوڈنٹس میں یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، آئی ٹی انڈسٹریز میں تو فریش گریجویٹ کو تو بہت زیادہ فالو آؤٹ کیا۔ ابھی لاسٹ ٹائم میری پریویس ویک کے اندر وہ میرا ڈیزگنیشن انکریز ہوا ہے، تو میری 2 سے 3 یہ لاہور کی مانی دانی آئی ٹی کمپنیز کروں بڑا انٹرویوز وہ میٹنگ ہوئی سر، وہاں پہ یہی پوائنٹس ڈسکس کیے گئے میرے ساتھ۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، یہ غنیمت ہے کہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، تو لیکن جو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز واچ آؤٹ کریں گے ڈیولپر، تو یہ آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس اور یہ تمام لوگوں کو میں یہ ریکمنڈیشنز کر رہا ہوں، ان باتوں کو آپ نے فالو کرنا۔ اب یہ چیزیں کیسے چیک آؤٹ ہوں گی کہ سی ڈرائیو میں کتنی اسپیس ہمارے پاس باقی ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے سسٹم میں کتنی جی بی ریم ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو بھی چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تو اسٹوڈنٹ پی سی کے اندر ریم چیک کرنے کے لیے ہمارے سسٹم میں کتنی جی بی ریم لگی ہوئی ہے، دس پی سی۔ اس کے بعد آپ نے دس پی سی کے اوپر جا کر رائٹ کلک کر کے اس کی پراپرٹیز میں آ گئے، پراپرٹیز میں آئیں گے تو یہاں پہ یہ میرے پاس لکھا آ رہا ہے کہ میرے سسٹم میں کتنی جی بی ریم انسٹال ہے، 8 جی بی۔ کتنی جی بی میرے پاس ریم انسٹال ہے، 8 جی بی۔ اور میرے پاس کور i7 کا میرے پاس لیپ ٹاپ کون سا ہے۔ اب بعض بات یہ بھی چیزیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے، اب بعض لوگوں کے پاس سسٹم ہے پینٹیم کے لیپ ٹاپ، اللہ بھلا کر، ایسی ویو کی لیجنڈ دنیا ہے، ایسی ویو کی لیجنڈ دنیا ہے، پینٹیم لیپ ٹاپ ہے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹ، اینڈرائڈ اسٹوڈیو کو اگر آپ نے پی سی میں انسٹال کرنا ہے، آپ کے پاس کور i3 کی سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن کا لیپ ٹاپ ہو، یا کور i5 کا سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا لیپ ٹاپ ہو، یا کور i7 کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا لیپ ٹاپ ہو، یا اگر آپ کے پاس کور ٹو ڈو کا لیپ ٹاپ ہے تو اس کے اندر پھر 12 سے 13 جی بی ریم لگوائیں۔ اگر کور ٹو ڈو کا لیپ ٹاپ آپ کے پاس تو پلیز اب یہ دیکھیں، یہ میرے پاس کور i7 کا 6 جنریشن کا لیپ ٹاپ ہے، ڈبل پروسیسر لگے ہوئے ہیں اور 8 جی بی ریم ہے، اور میرے سسٹم کے اندر اس ٹائم جو ہارڈ ڈرائیو موجود ہے وہ لوکل ہارڈ ڈرائیو موجود نہیں ہے، وہ M-SATA 2 کی ہارڈ ڈرائیو موجود ہے، M-SATA 2 کی ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے، M-SATA 2 کی ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے جو سب سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ایس ایس ڈرائیو ہے۔ ایک ہے اب ہارڈ ڈرائیو میں بھی 4 کنڈیشنز ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی ایک ہارڈ ڈرائیو ہے جو عام پی سیز کے اندر لگتی ہے، جو گھروں کے اندر پی سی اویلیبل، اسے اگر آپ نے تھوڑی سی اچھی ہارڈ ڈرائیو لگانی، اس کا نام ہے ایس ایس ڈی، جو تھوڑا سا آپ کے سسٹم کو فاسٹ کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے اسے بھی اچھی ہارڈ ڈرائیو لگوانی ہے تو پھر M-SATA 1 کی ہارڈ ڈرائیو آئے گی۔ جن اسٹوڈنٹ کا فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن کے لیپ ٹاپ میں ان میں M-SATA 1 کی ایس ایس ڈی کی ہارڈ ڈرائیو لگتی ہے۔ پھر جیسے 5th جنریشن سے اب آپ لیپ ٹاپ جاتے ہیں، 5th جنریشن سے لے کے 12th جنریشن تک ابھی جتنے لیپ ٹاپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لیپ ٹاپ اویلیبل ہے، ان میں M-SATA 2 ایس ایس ڈی کی جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز ہے۔ تو پیارے اسٹوڈنٹ، ڈیول کور ٹو ڈو سسٹم ہے تو ریم انکریز کروائیں، بجائے لیپ ٹاپ میں ایس ایس ڈی لگوانے کی ہے وہ، تو پھر اگر ہارڈ ڈرائیو چینج کروانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایس ایس ڈی لگوائیں، اگر ریم چینج کرنے کی ضرورت ہو، اگر ہارڈ ڈرائیو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ایس ایس ڈی لگوائیں، نہیں تو ادروائز پیارے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے کیا لگوانا ہے، آپ لوگوں نے سسٹم کے اندر پھر لگوانی ہے، اگر ہارڈ ڈرائیو کی اسپیس زیادہ ہے، 300 جی پی ہے، 250 جی پی ہے،
450 GB या 500 GB की हार्ड ड्राइव या 1 TB की है हार्ड ड्राइव या 2 TB की है 3 TB की हार्ड ड्राइव, फिर रैम इंक्रीज करवाएं। जितनी ज़्यादा रैम इंक्रीज होगी उतने एफिशिएंट एक्यूरेसी के साथ आपका सिस्टम चलेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो उतना तेज़ी के साथ कंपाइल करेगा आपके आउटपुट को और देन उतना अच्छा फीडबैक रहेगा। स्टूडेंट ये छोटे छोटे नंबर हैं जो बहुत ज़्यादा काउंटेबल है। प्रोडक्ट के 25 नंबर है, 25 वो 25 नंबर ऐसे नहीं मिलने, वो किसी वजह से मिलने हैं। तो ये चीज़ों को आपने फॉलो आउट करना है। तो मेरे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों के पास 15 दिन है, क्योंकि अगले वीक के अंदर तो मैंने कोडिंग पढ़ानी है, फिर उससे अगले वीक के अंदर क्योंकि मैंने वो फिर जो प्रोग्राम दिया उसको मैंने चेक करना। सबसे पहला काम फ्रेश विंडो, न्यू विंडो करवानी है। चाहे विंडो 7 करवा, विंडो 7 का दौर गया है, ये निकला है विंडो 7 और 8 से बाई। इवन डेढ़ मार्केट में विंडो 11 आ, कुछ स्टूडेंट आ कह रहे सर विंडो 11 बड़ी हैवीएस्ट विंडो है। अल्लाह भला करे आप लोगों का। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है मुझे एक चीज़ बताएं, ये वीओ के अंदर जितने भी ये डेवलपर्स हैं ये भी लेजेंड ही हैं। अभी कुछ डेवलपर्स रहते होंगे मेरी बात बुरी लगेगी, ये आप लोग भी लेजेंड ही हैं हकीकत मानो में। स्टूडेंट को गाइड ही नहीं करते, स्टूडेंट कहते 7-8 जनरेशन 7 विंडो कर लो या विंडो 8 कर लो। तो भाई जैसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की विंडो आती है उतनी स्मूथ, उतनी एफिशिएंट होती है, उतनी कम स्पेस लेती है। अब 2014 में जो एंड्रॉयड के मोबाइल के फीचर थे वो आज के मोबाइल के फीचर है नहीं। जो 2014-15 में मोबाइल था वो 1 GB रैम तब पे था। आजकल मोबाइल के अंदर 16 GB रैम आ गई, 8 GB रैम आ गई। अब तो मोबाइल 1 मिनट में चलते हैं। इवन डेट 2015-16 का मोबाइल उठा के देख लें जिसके अंदर 500 GB 512 एम जो GB जो है वो 512 MB रैम होती थी या 1 GB रैम होती थी, वो इतना स्लोली चल रहे होते हैं। और आज के जो 4 GB रैम है जिनके अंदर 8 GB रैम है इतने स्मूथली चल रहे हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उतनी आगे चीज़ें आगे जाती। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की आम जनता मैंने एक इवन अभी मैं कल वो मैं बर्तन वाशिंग के लिए अपनी वो मशीन लेने के लिए गया हुआ था। वो मेरी जो ओल्ड थी वो डिस इन्वर्टर नहीं थी, वो दूसरी थी, AC थी वो, यानी जो बर्तन वॉश करने वाली जो घर पे ऑटोमेटिक मशीन होती है जो बर्तन धोती है, ठीक है। वो मशीन में लेने के लिए मेरे पास पुरानी थी वो AC मशीन थी, यानी वो DC इन्वर्टर नहीं थी। वो मैं DC इन्वर्टर लेने के लिए गया तो वहाँ पे लेडीज़ आई हुई, वो कह रही जी ये DC इन्वर्टर है, ये बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा ये बर्तन वो वॉश करने वाला जो लिक्विड वो बहुत ज़्यादा लेगी। अच्छा, फिर वो कपड़े धोने वाली मशीन का पूछने लगी, ये कपड़े धोने वाली मशीन है तो सिर्फ बहुत ज़्यादा लेगी। मैंने उनको एक चीज़ उधर बताई, वो कल वो जो शॉप के जो वो था सेलमैन शायद उनको एक्सप्लेन नहीं था कर पाया, तो मैंने उनको टू दी पॉइंट बात बताया। मैं जो मुझे एक चीज़ बताएं बेस्ट एग्जांपल है जो 2015 के मोबाइल के फीचर थे जैसे वो चलता है, मैं क्या आज का मोबाइल ऐसा चलता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? जी नहीं। तो मैं जो 2010 वाली जो वॉशिंग मशीन थी उसमें मैं एक ही गंदे सरफ के अंदर मैं आप कितनी बार कपड़े वॉश करते थे, फिर सुबह से शाम तक मैं कपड़े धो मैं लेडीज़ का बुरा हाल हो जाता। तो मैं इस वॉशिंग मशीन का कितना बेनिफिट है। मैं बजाय एनर्जी सेव करें और कपड़े अच्छे तरीके से वॉशिंग हो रहे हैं और उस कपड़े की जो लाइफ है वो भी बढ़ रही है। मैं इसके अंदर मल्टी फीचर मैंने को बात बताई, फिर मैंने बर्तन पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड आउट किया और मैं कहा ये जो AC डिस इन्वर्टर ये अब जो मशीन्स आए हैं वो बर्तन वॉश करने के लिए आई हुई हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ये मशीन डिश वाशर जो हैं, मैं जो ये डिश वाशर्स आए हुए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, तो मैं कहा इवन डेट ये 2 लाख 2.25 लाख के हैं। तो मैं इनके फीचर भी चेक करें, कम पानी कम बिजली कंज्यूम, फिर वो एग्री की ये चीज़। तो प्यारे स्टूडेंट ये पाकिस्तानी इमाम जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ आए। यहाँ पे फिर डेवलपर्स कहते हैं यार हमारी कंपनी क्यों नहीं है, फिर ये कुछ स्टूडेंट क्रश कर रहे होते हैं सर हमने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है IT कंपनी बनानी, क्या करें? जैसे मैं आप सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा हूँ IT कंपनी चला रहा हूँ। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये फिर टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी में घुस के बैठे रहेंगे तो आप कभी मार्केट में आगे मूव नहीं कर सकते, आप पीछे ही रहेंगे। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए बातों को अपने मद्देनजर रखें। उसके बाद अब ये देखें मेरे C ड्राइव के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो के अलावा बड़े अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है, पता है मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए। तो इसके अंदर कितनी GB स्पेस फ्री है ये चेक कर लें।
تمام سافٹ ویئر انسٹالیشن کا باوجود بھی 22 GB میں نے اسپیس فری چھوڑی ہوئی ہے اور ایون ڈیٹ میرے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں آ جائیں کوئی آپ کو ڈاٹا نہیں ملے گا, کوئی لوڈنگ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہیں. نہ میرے ڈیسک ٹاپ پہ کوئی لدا لگا ہوا ہے فائل, سمپل سی تھوڑا بہت فائل بس, دین دیٹس اٹ. تو اتنا تو چلتا ہے 1-2 MB کی فائل. یہ میری ساری فائلس کو کٹنگ کر رہا ہوں 4 سے 5 MB کی فائلس بنی زیادہ نہیں. تو ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے. میں نے تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتلا دی ہیں. اچھا جی پیارے اسٹوڈنٹ, آج میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر کے اندر ڈیفینیشن کرنا بتلائی تھی کسی چیز کی. کوئی ایسا میری کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے جو آج اینڈرائڈ کی ڈیفینیشن کرے؟ جی اینی باڈی اپنے کی ورڈس کے اندر. بڑی آسان ہے جو اینڈرائڈ کی ڈیفینیشن. اوپن دا مائک اینڈ پلیز ٹرائی. سر اینڈرائڈ جی جی ایکسکیوز می سر جی 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 اینڈرائڈ از اوپن سورس اینڈ لینکس بیس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو کمیوٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم میں. دوبارہ یہ اپنی ڈیفینیشن بات ریڈ آؤٹ کیجیے گا, تھوڑی بات تھوڑی سی انٹرپٹ ہو گئی تھی کہ اینڈرائڈ از اے لینکس آپریٹنگ سسٹم. اچھا یہ اوپن سورس اینڈ لینکس بیس آپریٹنگ سسٹم ہے. کیسے تھوڑا سی وضاحت کر سکتے ہیں؟ ٹرائی کریں. اچھا جی جواز نہیں, آنسر دیا, گڈ, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹ؟ نو اسٹوڈنٹ, یہ کی ورڈ لینکس نہیں ہے, یہ کی ورڈ ہے لائنکس. میں متعدد بار کئی جگہوں پہ یہ میں پاکستانی جنتا کی پروناؤنسیشن امپروو کرتا ہوں. ناٹ اے لائنکس, وہ سوری ناٹ اے لینکس, یہ کی ورڈ ہے لائنکس. ٹھیک ہے. اچھا جی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے. واٹ از اینڈرائڈ؟ وہ کہتا ہے جی اینڈرائڈ از این اوپن سورس اینڈ لائنکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم فار موبائل ڈیوائسز سچ ایز اسمارٹ فون اینڈ ٹیبلیٹس کمپیوٹرس. وہ کہتا ہے اینڈرائڈ ایک اوپن سورس لینگویج ہے اور یہ لائنکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم ہے فار موبائل ڈیوائسز سچ ایز اسمارٹ فون ٹیبلیٹ کمپیوٹرس. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے اس کو لائنکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم کیوں بولا جاتا ہے؟ اب واٹ از لائنکس بیسڈ آپریٹنگ سسٹم؟ بچہ بتا سکتا ہے کہ لائنکس بیسڈ چیز کیا ہے, یعنی یہ لائنکس کیا ہے؟ بچہ مجھے بتا سکتے ہیں لائنکس کیا ہے؟ پلیز ٹرائی کریں تھوڑا سا. یہ وائوے کے اندر ایک دفعہ سوال بھی پوچھا گیا, بلکہ اس دفعہ پوچھے گئے بڑے یہ سپروائزر نے پوچھے سوال, 5-6 اینڈرائڈ کے سپروائزر نے یہ سوال پوچھے. سوال یہ پوچھا واٹ از ڈفرینس بٹوین آپریٹنگ سسٹم, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ونڈوز آپریٹنگ سسٹم, لائنکس آپریٹنگ سسٹم اینڈ میک بک آپریٹنگ سسٹم. مزہ آ گیا, سوال بڑا ٹیکنیکل. ایک بچی کو آنسر رہا ہے کہ سر یہ تو وائی والی اس کا سوال ہی نہیں ہے. اس نے کہا آپ نے پھر 4 سال یونیورسٹی میں پڑھا کے, میں کہا آنسر اس نے بڑا اچھا آپ کو دیا. وہ کسی ادر ڈیولپر نے مجھے یہ چیز بتائی کہ سپروائزر نے اس کو یہ کہا, میں کہا صحیح آنسر. بچے یاد رکھیں ایسا سسٹم جس کے اوپر ونڈوز انسٹال ہو, وہ ونڈوز بیس, وہ کیا کہلائیں گے ونڈوز بیس آپریٹنگ سسٹم. ایسے سسٹم جن کے اوپر لائنکس ونڈوز چلے وہ بھی کیا کہلائیں گے لائنکس آپریٹنگ سسٹم. اور ایسے سسٹم جن کے اوپر میک جو ہے وہ میک ونڈو چلے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کریں میک آپریٹنگ سسٹم ہے. پیارے اسٹوڈنٹ ونڈو بھی ایک سسٹم ہے, یعنی ونڈو یہ جو ہم ابھی سسٹم یوز کریے ونڈو آپریٹنگ سسٹم, جتنے بھی ہیں یہ میک بک ہے یا لائنکس, یہ تمام آپریٹنگ سسٹم.
ये विंडोज़ ये भी एक विंडो ही है, लाइनक्स भी एक विंडो है और मैक भी एक विंडो है, लेकिन ये है सिस्टम है। ये जो विंडोज़ पे क्वालिटी बेस्ड जो सिस्टम्स के अंदर क्या होती है इंस्टॉल होती हैं। अब प्यारे स्टूडेंट जो है ना लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जितनी भी अगर आपने कोई फंक्शन बिल्ड आउट करना है ना लाइनक्स जो विंडो है उसका, लाइनक्स आप जितने जितने बड़े पीएचडी स्कॉलर्स देखेंगे या बड़ी कंपनीज के सीईओज देखेंगे या मैनेजर्स देखेंगे, एमडीज देखेंगे और जीएम देखेंगे या एचआर देखेंगे, उनके सिस्टम्स के अंदर प्यारे स्टूडेंट हमेशा या तो मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी एप्पल का लैपटॉप होगा उनके पास, वो मैकबुक होगी, या उनके पास लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। रीज़न मोस्टली लोग लाइनक्स का यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट लाइनक्स का ये बेनिफिट होता है कि लाइनक्स की जो विंडोज़ है ना, इसके अंदर अगर हमें कोई फंक्शन अगर हमें चाहिए ना कि यार ये मेरे पास ये फंक्शनैलिटी विंडो में होनी चाहिए, अगर आपको लाइनक्स की हाउ नाउ है तो वो चीज़ आप ज़्यादा खुद डेवलप आउट कर सकते हैं। लाइनक्स विंडो का बेनिफिट क्या है, आप ये चाहते हैं ना कि भाई लाइनक्स विंडो के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, आप वो फंक्शन बिल्ड आउट करें उसके अंदर इंस्टॉल करें तो वो काम करेगा, जबकि विंडो के अंदर ये चीज़ सिस्टम कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। ये चीज़ आपकी मैकबुक में भी कैपेबिलिटी मौजूद है, मैक ऑपरेटिंग में, बशर्ते ये है कि आपको चीज़ की हाव ना हो। जो लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अच्छे तरीके से, जिन लोगों की कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे क्या है ग्रिप है, जिन लोगों की कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर ग्रिप है, जो बिट बाइट का कंसेप्ट जानते हैं और विंडोज़ की हाउ ना, वो तो ये विंडोज़ के फंक्शंस की लाइब्रेरीज वगैरह ये सारा लाइब्रेरीज लाइनक्स की, और वो खुद आ गई है उसके फंक्शंस बिल्ड आउट कर लेते हैं लाइब्रेरीज की बेस के ऊपर, देन वो फिर वो फंक्शन को इंस्टॉल करके उसको प्रॉपर फॉर्म में यूटिलाइजेशन में लेके आते हैं। तो जिस तरह लाइनक्स के हम फंक्शन को खुद ही मॉडिफाई बिल्ड आउट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, सिमिलरली एंड्रॉयड के फीचर ऑफ द जो फीचर है एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के, अब ये जो एंड्रॉयड का ये एंड्रॉयड जो आपके जो मोबाइल है, जो आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, इसके अंदर अगर हमने कोई सॉफ्ट जो फंक्शन ऐड करना है, ऐप ऐड करनी है, कोई सेटिंग के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हमें अगर एंड्रॉयड के हम डेवलपर हैं, अगर हमें एंड्रॉयड की आना हुआ है तो हम एंड्रॉयड का जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जब लाइनक्स के वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे लाइनक्स के सिस्टम के अंदर अगर हमने कोई विंडो के अंदर लाइनक्स के विंडो के अंदर अगर हमें कोई न्यू फंक्शन ऐड करना है, अगर हमें लाइनक्स के बारे में हाउ नाउ है और हमें उसकी लाइब्रेरीज की हाउ नाउ है और बिट बाइट कंसेप्ट को जानते तो हम वो फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते। इसी तरह अगर हम एंड्रॉयड के डेवलपर हैं, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे एंड्रॉयड के मोबाइल की सेटिंग के अंदर ये फीचर ऑफ द क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी सकता हूँ, तो वो कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। तो जिस तरह लाइनक्स बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह एंड्रॉयड भी एक है लाइनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड भी एक है लाइनक्स बेस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड मोबाइल को लाइनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा गया है कि अगर मोबाइल के अंदर अगर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हम चाहें अपनी मर्जी से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कुछ सेटिंग के अंदर बहुत कुछ चीज़ें। अभी मेरे पास ओप्पो का मोबाइल था, ये मैंने 2020 में लिया था, तो अब मुझे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर तंग करना शुरू हो गया, तो लास्ट टाइम मैंने इसके सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेशन की हैं, ठीक है, उसके प्रोग्राम के अंदर उसके एल्गोरिथम के अंदर जाकर मैंने सारी चीज़ें, तो ये चीज़। तो मोबाइल ओपन सोर्स से मुराद क्या है, एक चीज़ जिसकी फ्री हैंड हो, लाइनक्स फ्री हैंड है, विंडो फ्री हैंड नहीं है। विंडो के अंदर फंक्शनैलिटी बिल्ट इन आनी है तो वो आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी है, नहीं तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज नहीं कर सकते। लाइनक्स ओपन सोर्स है, लाइनक्स क्या है ओपन सोर्स है, जैसा मर्जी उसके अंदर फ्री हैंड चेंजिंग करे, हर बंदा उसके अंदर चेंजिंग कर अपनी मर्जी से करे। अगर आप कोई फंक्शन उसके अंदर एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट जी बोलो जी बोलो। हेलो जी सर, ये मतलब कि लाइनक्स जो है ये हमारे पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? क्या? हाँ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही। लाइनक्स हाँ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल हमारा ऐसे। हाँ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ ऐसे ही थैंक यू सर।
اوپن سورس جو ہے وہ ونڈو ہے، لائنکس ہماری کیا ہے اوپن سورس کیا ہے ونڈو ہے کہ ہم فری ہینڈ اس کے اندر فنکشن بلڈ کرتے ہیں، وہ فنکشن ہم جو ہے وہ اس کو لانچ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو اور لوگ بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم چاہے اس کو بذات خود بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح موبائل کے سافٹ ویئر کے اندر اگر ہم کو نیا فیچر ایڈ کرتے ہیں یا کوئی اپلیکیشن لانچ کرتے ہیں، ایک موبائل کے سافٹ ویئر کی اپلیکیشن کے اندر بھی اپڈیٹنگ کرتے ہیں، سافٹ ویئر کے اندر بھی اپڈیٹنگ کرتے ہیں، یا اینڈرائڈ کی اپلیکیشن لانچ کرتے ہیں، تو وہ پوری دنیا یوٹیلائز کرتی ہے، کوئی ایک بندہ اسپیسیفک یوز نہیں کرتا۔ تو اینڈرائڈ ایک کیا اوپن سورس لینگویج ہے، لمیٹڈ نہیں ہے کہ جو اسپیسیفک ایک ہی جو ہے وہ پرسنٹ یوٹیلائز کی، اگر آپ کو اینڈرائڈ کی وہ نہ ہوا ہے تو آپ اس کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں۔ ایک اینڈرائڈ اوپن سورس ہے، دوسرا لائنکس پر آپریٹنگ سسٹم ہے، اور یہ اینڈرائڈ صرف موبائل ڈیوائسز کے یوٹیلائز ہوتی ہے، سچ ہے اسمارٹ فون اور ٹیبلٹس اور کمپیوٹرس کی۔ اسمارٹ فون سے مراد کیا ہے؟ وہ نوکیا والے موبائل نہیں، اسمارٹ فون سے مراد آپ کا اینڈرائڈ موبائل، وہ سے مراد کیا ہے آپ کا اسمارٹ فون سے مراد کیا ہے اینڈرائڈ موبائل، اس کو اسمارٹ فون بولا جاتا ہے۔ یہ منڈاڑے تھے لوگ اسمارٹ فون بول رہے تھے وہ نوکیا موبائل کو چھوٹے کو جو کی پیڈ والا موبائل، یہ پاکستانی لیجنڈ دنیا کا ہے۔ تو پلیز اسمارٹ فون جو آپ لوگوں کا ٹچ موبائل ہے، جنہوں سے ٹچ موبائل ہے ٹھیک ہے، پنجابی کے اندر جو ٹچ موبائل ہے وہ کیا ہے اسمارٹ فون ہے، ٹیبلٹس یہ اس کے بعد اینڈرائڈ واز ڈیولپڈ بائی اوپن ہینڈ سیٹ۔ اینڈرائڈ جو ہے وہ اوپن ہینڈ سیٹ ہے، اس کو یہ بیسیکلی اس کو لیڈ آؤٹ کر رہا ہے گوگل اور بہت ساری ادھر جو کمپنیز ہیں وہ اینڈرائڈ کو لیڈ آؤٹ کر رہی ہیں، بڑی بہت بڑی ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں ٹھیک ہے، وہ اینڈرائڈ کو کیا کر رہی ہیں، وہ لیڈ آؤٹ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ ہر کمپنی اینڈرائڈ جو ہے اس کے اندر اپنے فیچر جو ہے وہ لانچ آؤٹ کرے۔ اب سیمسنگ کا اب دیکھیں سیمسنگ کے موبائل کے اندر اینڈرائڈ کا ویریئنٹ کیا وہ اس کا اوپو کا ہے نہیں، جو اوپو کا اینڈرائڈ کا سسٹم ہے وہ ویوو کا نہیں، جو ویوو کا وہ ٹیکنو کا نہیں ہے، وہ انفینیٹی کا نہیں۔ ہر بڑی کمپنی اپنا اینڈرائڈ کا ویریئنٹ کو وہ لانچ آؤٹ کری، اس کو فالو آؤٹ کری، اس لیے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز یہ اینڈرائڈ کو کیا کر رہی ہیں جو ہے وہ لیڈ آؤٹ کر رہی ہے، اور بیسیکلی جو بڑا مین کردار ہے وہ جو ہے وہ گوگل کا۔ گوگل اس کے اندر لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویریئنٹس لے کے آئے۔ عموماً ڈیٹا آپ لوگوں نے ایک چیز بڑی سنی ہوگی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ اینڈرائڈ کا لالی پاپ موبائل آج سے 5-6 سال پہلے سنا تھا کہ یہ کیو موبائل کا لالی پاپ موبائل ہے، لالی پاپ ویریئنٹ موبائل، یہ کیو موبائل کا لالی پاپ یا ویریئنٹ کیا موبائل، اس کے اندر وہ جو لالی پاپ ویریئنٹ جو بولا جاتا تھا وہ بیسیکلی اینڈرائڈ کا ویریئنٹ تھا لالی پاپ۔ وہ لالی پاپ ویریئنٹ کس کا تھا؟ اینڈرائڈ کا ویریئنٹ تھا، کیونکہ جیسے اینڈرائڈ کے اندر اس کا ایک ویریئنٹ دوسرا ویریئنٹ تیسرا، جیسے اینڈرائڈ کے ویریئنٹ پہ ویریئنٹ آتے جائیں گے تو اس لحاظ سے اس کے ٹیکنالوجی میں بھی کیا ہوتی جائے گی، چینجنگ ہوتی جائے گی۔ اب جیسے جیسے اینڈرائڈ کے ویریئنٹ بڑھ رہے ہیں تو موبائل کے اندر اسی لحاظ سے ریمس اور اس کی سافٹ ویئر فیچرز انکریز آؤٹ ہو رہے ہیں، جیسے موبائل کے اندر سافٹ ویئر کا فیچر انکریز آؤٹ ہو رہے ہیں، جیسے موبائل اپلیکیشن اور موبائل کے اندر سیٹنگز کے فیچر اپ گریڈ ہو رہے ہیں، پھر اس لحاظ سے وہ موبائل کی میموری بھی اور ہارڈ ڈرائیو بھی انکریز کریں گے، یعنی جیسے اینڈرائڈ ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہو رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ریم کو بھی انکریز کر رہے ہیں اور ہارڈ ڈرائیو کو بھی کیا کر رہے ہیں، انکریز آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی، عموماً آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگی یہ ہارڈ ریم کیوں انکریز کر رہے ہیں۔ اگر جس موبائل میں جتنی زیادہ ہارڈ اور ریم انکریز آؤٹ ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی سمجھ لیں اتنا اچھا اس کے اندر اینڈرائڈ کا کیا موبائل کے سیکیورٹی فیچر، سافٹ ویئر فیچرز اور سیٹنگ فیچرز، اپلیکیشن فیچرز اتنے زیادہ اچھے ہیں، اتنے زیادہ اچھا اس کے اندر اینڈرائڈ کا ویریئنٹ جو ہے ویریئنٹ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کہہ لیں، یعنی اینڈرائڈ کا اتنا اچھا کیا ہے اس موبائل کے اندر سافٹ ویئر کیا ہے انسٹال ہے، اس میں یہ چیز انکلوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا لو لیس موبائل لیں گے اتنا اس کے اندر گھٹیا قسم کا وہ ہوگا، موبائل بار بار ہینگ ہوگا۔ یہ بات یہ نشین ہے موبائل ہینگ ہونے کے پیچھے مسئلہ اس کا اتنا گندہ اینڈرائڈ کا ویریئنٹ نہیں۔ آپ لوگ موبائل لیتے ہیں کیمرے کے لیے، موبائل میں چلے سیکیورٹی پرپز کے لیے۔ میں آج اپنی اسٹیٹس واٹس ایپ پہ ایک چیز اپ گریڈ کروں گا، ایون ڈیٹ آپ تو ڈیولپر وہ سیکیوریبل نہیں رہے۔ آج میرے پاس سب سے بڑا بلیک میلنگ کا کیس
وہ میں نے اس کی کیس ٹریٹنگ کیا، بلیک میلنگ کیس کی. اب تو ایون ڈیولپر محفوظ آؤٹ نہیں رہے. میں نے پھر وہ لیڈیز کو کہا ہے، میں کائنڈلی پلیز آپ ایک اچھا موبائل لیں جو 70-80 ہزار روپے کا سیمسنگ ہے. سیمسنگ میں سیکورٹی آف دا فیچر بہت زیادہ ہے. آج تو موبائلس کی بات اس میں تاکہ آپ کی ٹریپنگ اور آپ کے اوپر یہ مسئلہ نہ ہو. اور وہ کسی کمپنی نے اس ڈیولپر کے ساتھ یہ مسئلہ کیا. ٹھیک ہے، میں نے پھر اس کو چند ایک چیزیں گائیڈ لائن دی اور بتلایا، اور پھر چند ایک چیزوں کو دیکھا. وہ ایک الگ بات ہے. تو جتنا اچھا موبائل ہوگا اس کو اتنے اچھے اس کے اندر سیکورٹی فیچرز ہوں گے. ایون ڈیٹ میں نے ایک دفعہ موبائل چوری ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ میرا سونی ایکسپیریا کا موبائل تھا. مجھے باہر سے میرے کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے گفٹ بھیجا. ٹھیک ہے، تو وہ میرا موبائل چوری ہو گیا، اور اس کے اندر فیچر آف دا کوالٹی آ چکا. وہ موبائل میں نے وہیں کا وہیں لاک کر دیا، کھڑے پاؤں پہ وہ میں نے موبائل لاک کر دی. ایون ڈیٹ جس شاپ کیپر نے وہ موبائل لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ موبائل میں ٹریسنگ پہ لگوایا. تو وہ جب موبائل اگلے دن میں شاپ پہ پہنچا تو وہ مجھے پتہ چلا. تو بندہ مجھے کہنے لگا شاپ کے اوپر، جناب یہ تو کل کے ڈیڈ ہو گیا ہے، یہ تو میرے لیے ردی کی ٹوٹی ہے. پھر وہ میں نے کمپلین درج کروا کے اور اس کے خلاف پراسیکیوٹ ہوا. موبائل میں 24 گھنٹے بعد جو ہے وہ میں نے پولیس اسٹیشن سے ریسیو آؤٹ کیا. تو یہ فیچر آف دا کوالٹی اچھا برانڈ کا موبائل ہے. ناٹ کہ جتنا لوگ برانڈ کا موبائل ہے اس میں یہ مسئلہ ہوتے ہیں. اچھا اینڈرائڈ کب آئی؟ 2003 میں. اینڈرائڈ آئی ہے 2003 میں. اس سے پہلے اینڈرائڈ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جاوا ہے 1995 میں. جیسے جاوا کے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی فیچرز آئے، جاوا ملٹی لینگویجز کے اندر اس کے اندر فردر امپرومنٹ ہوئی. پھر 2003 کے اندر کیا آئی؟ اینڈرائڈ ہے. اینڈرائڈ کب آئی؟ 2003 میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک پراپر فارم میں جو ایک ویرین تھا، جیلی نام سے اس کا ایک ویرین آیا. جیلی کے نام سے اس کا ایک ویرین آیا جو جس نے اینڈرائڈ موبائل کی ایک جو ہے بنیاد رکھی. جیلی ایک اینڈرائڈ کا ویرین تھا جس نے اینڈرائڈ ٹچ موبائل کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی 2007 میں. تب سے 2007 میں یہ ٹچ موبائل آنا شروع ہو گئے. آپ امریکہ کی 2007 والی پرانی یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز پڑھیں گے نکال کے دیکھیں گے تو 2007 میں وہاں پہ پرانے ٹچ موبائل تھے امریکہ کے اندر، نیو یارک، لندن، کینیڈا کے اندر. وہ اینڈرائڈ کے اسمارٹ فون سے چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، جو آج کل 2012-14 میں پاکستان کے اندر پہنچا. ٹھیک ہے، وہ 2007 میں ادھر تھے. ادھر ٹیکنالوجی جب تھک آ رہی تھی وہ پاکستان میں آ رہے تھے. یہ ونڈر کو لوگ آئی فون پہ چلے گئے، وہ ادھر پاکستانی کام لیجنڈ دنیا میں ادھر ہی ہے. ادھر یہاں پہ ایک میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ یار میں نے آئی فون وہ 12 پرو لینا ہے، وہ آئی فون 12 لینا ہے، 14 سوری لینا 12 کہہ رہا ہوں. آئی فون جو ہے وہ میں 12 لینا ہے، سوری 12 کہہ رہا ہے، آئی فون 14 لینا ہے. وہ 4.5 لاکھ کا موبائل تھا جب نیو آیا. اس کے سیکورٹی فیچر بہت زیادہ. وہ کہتا ہے جناب موبائل ہی نہیں، مجھے اپنے ساتھ 2 کارڈ رکھنا پڑا. یہ حالات ہے. اور ایون ڈیڈ آپ لوگوں کے پروجیکٹ سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک شارٹ ٹور پہ رمضان میں گیا ہوا تھا، آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری. تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی، لوگوں کے پاس آئی فون 12 ہے، وہ سوری آئی فون 14، آئی فون 14 ہے. اینڈرائڈ موبائل بہت کم ہے باہر کے لوگوں کے پاس. وہ لوگ اوپن لے کے میرا چھیننے والا موبائل سنیچنگ کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ ساری ادھر پاکستان میں. ادھر صرف سیمسنگ کا وہ 50,000 کا موبائل لے کے کمال ہو گیا. یہ شکر ہے سلامت یہ ہمارے لاہور کے، یہ جو گلبرگ کو یہ ماڈل ٹاؤن کے لیے لاہور میں، یہ اسلام آباد کے یا کراچی کے جو اچھے ایریا، تو وہاں پہ یہ چیزیں موبائل آئی فون کا کافی لوگوں کا رجحان پڑ گیا. یہ یہاں پہ لوگ آئی فون ایکس لے کے مارکا مار رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، یا آئی فون 11 یا 12 اس میں یہ چیز. تو اسٹوڈنٹ جتنا اچھا موبائل ہے اس میں اتنے زیادہ سیکورٹی. اب آئی فون کا بہت زیادہ سیکورٹی فیچر ہے. اب آئی فون کا یا پانی میں گر جائے خراب نہیں ہوتا، واٹر پروف سیٹ ہے. سب سے بڑا بینیفٹ آئی فون کے. اینڈرائڈ موبائل پانی میں گرا موبائل لاس. تو 2007 میں جعلی موبائل کی ویرین، یعنی 2007 میں جعلی اینڈرائڈ ویرین نے وہ یہ اینڈرائڈ موبائل کی کیا رکھی، بنیاد رکھی. اور اس کے بعد یہ سارا کنسیپٹ اینڈرائڈ موبائل آیا ہے. ٹھیک ہے. The first beta version of the Android software kit SDK was released
2007 یہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈرائڈ ورژن کا جو فرسٹ ورژن تھا کمرشل ورژن اینڈرائڈ کا فرسٹ کمرشل 2007 اور 8 میں آیا. ٹھیک ہے 2007 میں اور 8 میں آیا. لیکن اینڈرائڈ کب آئی 2003 میں. اینڈرائڈ کب آئی 2003 میں اینڈرائڈ آئی. لیکن اینڈرائڈ کا فرسٹ کمرشل ورژن 2007-8 میں آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرسٹ کمرشل ورژن جب اینڈرائڈ لانچ آؤٹ ہوئی تو وہ بھی اس کا فرسٹ ورژن تھا. کمرشل ورژن سے مراد جس کے اندر کوئی فیچر آف دا کوالٹیز تھیں, جن کے اندر کچھ ایپس موجود تھیں, جس کے اندر چھوٹا بہت فیچر موجود تھا, یہ سانگ کا اور ویڈیوز ریکارڈ کیمرے کا یہ چھوٹے موٹے جو ورژن موجود تھے نا, یہ اینڈرائڈ کا جو فرسٹ ورژن تھا نا جو لانچ آؤٹ ہوا تھا 2007-8 میں. ٹھیک ہے اس کے اندر یہ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جون 2012 میں اینڈرائڈ کا جیلی بین ورژن, اینڈرائڈ کے اندر 2 ورژن ہیں, ایک 4.0 ورژن ہے جو 2007 میں آیا اینڈرائڈ جیلی ورژن, اور جو جیلی بین ورژن ہے جو پراپر کمرشل ورژن تھا جس نے دھوم مچائی تھی پوری دنیا کے اوپر اینڈرائڈ موبائل کے حوالے سے. 2012 کے اندر بھی اینڈرائڈ موبائلس کا صحیح جو ہے وہ ٹرینڈنگ سسٹم سٹارٹ ہو گیا تھا 2012-13 میں. لوگوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل تھے. ٹھیک ہے تب سیکھا تھا 2012-13 میں یار اس کے بعد اینڈرائڈ موبائل دنیا ران پریشان ہوتی تھی. تو وہ جیلی بین ورژن تھا 4تھ ورژن. جو اینڈرائڈ کا 4.0 ورژن تھا وہ 2007-8 میں ہے. پھر جو جیلی بین ورژن 4.1 4.2 4.3 4.4 ورژن کے اندر پھر اپگریشنز ہوئیں. ورژن کے اندر کیا ہوئی اپگریشنز ہوئیں. اس کے اندر جیلی بین کے اندر کب ورژنز آئے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جیلی بین کا جو فرسٹ ورژن تھا جس نے صحیح ورک آؤٹ کیا وہ 2012 تھا. ٹھیک ہے. تو سورس کوڈ آف دا اینڈرائڈ از اویلیبل اینڈرائڈ فری. وہی چیز ہے یہ اوپن سورس جو بھی بتایا, اور اس کے لائسنس بھی فری آف کاسٹ, کوئی پیڈ نہیں ہے. اور گوگل پبلش موسٹ آف دا کوڈ انڈر دا اپاچی لائسنس ورژن 2.2, یعنی جو اپاچی لائسنس بیس کے اوپر اس کا جو گوگل جو ہے اس کا کوڈ لانچ آؤٹ کرتا ہے. ہر چیز فری آف کاسٹ, کوئی چیز نہیں ہے. ایونٹس اگر آپ اینڈرائڈ کے موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں نا وہ دوبارہ ریفریش کا فریش ہوتا ہے. اب یہاں پہ میں بتایا اینڈ ریسیٹ لائنکس کرنل چینجز انڈر. اب یہاں پہ ایک 2 چیزیں بتاتا ہوں آپ کا. اگر اینڈرائڈ موبائل ہے اسٹارٹ آؤٹ ہو ریسیٹ کریں موبائل ریفریش نیا کا نیا ہو جاتا ہے. لائنکس کرنل چینجز کیا ہے, سیٹنگ کے اندر سے نہیں ریسیٹ ہو رہا, موبائلس کی کرنل ورژنس کے اندر جا آگے جو وہ پاور پلس کی والا بٹن اور پھر وہ پاور آف والا بٹن کٹھا پریس کیا جاتا ہے, وہ کرنل چینجنگس کے اندر جا کے پھر وہاں سے ہم ریسیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے وہی اگلے لیکچر کے اندر میں آپ لوگوں کو کوڈ کے اوپر یہ ڈیپلی چیز یہ جو پوائنٹ ہے لاسٹ والا یہ میں ڈیپلی ایکسپلین کر رہا ہوں. تو وہاں پہ آئی آپ آپ لوگوں کو یہ چیز اچھے سے سمجھ میں آئی. تو آج کا لیکچر تھی یہی. یہاں تک کہ اسٹوڈنٹ کا سوال ہو پلیز اوپن دا مائک اینڈ وہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. تو جتنے میرے بندے یوٹیوب پہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا کسی کا سوال ہو تو وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ کیا کریں واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. ویڈیو کے اسٹارٹنگ پر میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی ہوگا, اور نمبر دوسری چیز ٹھیک ہے, اور ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میرا نمبر ہے. تو کسی ڈیولپر کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو, کسی اسٹوڈنٹ کو پروجیکٹ کے حوالے سے گائیڈ لائن چاہیے ہو, پروجیکٹ ڈیولپ آؤٹ کروانا ہو, یا اس لیکچر کو پڑھنے کے اس کو سوال ہو تو ڈائریکٹ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کیا کر سکتے ہیں رابطہ کے ساتھ. صبح 8 بجے سے لے کر رات 4 بجے تک ٹائمنگ میں نے 1 گھنٹہ انکریز کیا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.